استغفار شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ. میں بڑا مطالعہ کرتا ہوں ان شخصیات کا. رات کو پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب بات ہے، استاد اور شاگرد کا اتنا گہرا تعلق کہ استاد کی وجہ سے شاگرد جیل میں رہے اور اس دن رہائی ملی جس دن استاد کا جنازہ ہو چکا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نامور شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے استاد سے پوچھا، اے میرے استاد، تسبیح نفع مند ہے، بہتر ہے بندے کے لیے، یا استغفار زیادہ فائدہ مند ہے؟ شاگرد کئی سوالات پوچھتے ہیں، اور جب شاگرد بھی ایسے کمال کا ہو، یہ ذہن میں آپ کے بھی آئے گا کہ آج کل ہم تسبیحات پہ زیادہ زور دیں، نفع دے گا یا استغفار؟ تو وہ فرماتے ہیں استغفار زیادہ نفع مند ہے یا تسبیح؟ استاد بھی علم ہو تو جواب ایسا دیا، کمال کر دیا. کہنے لگے میرا شاگرد اگر کپڑا صاف ستھرا ہو تو اس کے لیے خوشبو، بخور، عطر، عرق گلاب زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اگر کپڑا گندا ہو، میلا ہو تو اس کے لیے صابن، صرف زیادہ بہتر ہوتا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کمال کی بات ہے، میں جھوم گیا. کپڑا صاف ستھرا ہو تو اس کے اوپر بندہ عطر لگائے تو مزہ آتا ہے، عود لگائے، کستوری اچھی ہوتی ہے اس کے لیے، اور اگر میلا ہو تو پھر صابن چاہیے، پھر صرف چاہیے کہ اس کو صاف کر کے دھو دے. تو مطلب کیا تھا استاد کا؟ اگر آپ گناہوں سے پاک ہیں، گناہ نہیں ہے، تو تسبیحات بہتر ہیں. اگر آپ گناہوں سے آلودہ ہیں تو استغفار بہتر ہے. اگر گناہ نہیں تو تسبیح آپ کے لیے عطر ہے، عود ہے، مہک اٹھے گی. اور اگر آپ گناہوں میں آلودہ ہیں تو آپ کے لیے استغفار جو ہے وہ صابن کا کام دے گا، ستھرے ہو جاؤ گے.